گورنمنٹ کے ساتھ کل تک تو رابطے بھی تھے، پھر بات کہاں ختم ہوئی؟ سپریم کورٹ والی کاوش بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے پھر اعتماد میں بھی لیا، اس پہ پریسر بھی دیا. ابھی کیا سٹیج ہے، کیا اپڈیٹ ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ. دیکھیں، کل کا جو احتجاج تھا وہ تو پیورلی اس لیے تھا کہ حکومت نے جھوٹ بولا تھا. اور جھوٹ بولنے کے بعد جب وہ سچ بولا تو ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں شوکت خانم کے، ان کو الاؤ کیا جائے کہ ان سے ملاقات کر لیں، کیونکہ بہت بڑی تشویش ہے. 2-3 دن حکومت مسلسل جھوٹ بولتی رہی. وزراء صاحبان جو ہے ہمارے ساتھ پروگراموں میں آتے رہے، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ خواہ اس کو اتنا وہ بنا رہے ہیں. عمران خان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، نہ ان کو لایا گیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے تارڑ صاحب نے باقاعدہ وہ کیا، اعلان کیا کہ جی آئے تھے، ان کا علاج ہوا ہے، جی پھر گئے ہیں. تو اس سے بڑی تشویش ہوئی ہے اور بڑے لوگوں کے اندر وہ، اور اسی پہ ہم مطالبہ کرتے رہے. پھر اس سپریم کورٹ آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمیں انصاف ملے، اور اگر حکومت زیادتی کر رہی ہے تو ہمیں انصاف مل جائے گا. لیکن بڑی مایوسی ہوئی کل. صرف یہاں تک بات پہنچی کہ جی آپ کو میڈیکل رپورٹ دے دی جائے گی. تو اب میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ فیملی کو ملے گی، لیکن اس سے تو معاملہ حل نہیں ہوتا ہے نا. اب میڈیکل رپورٹ بنانے والے کون ہیں؟ وہ بھی تو آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں. تو بہتر تو یہ ہوتا نا کہ حکومت کو یہ ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ شوکت خانم کے کوئی ڈاکٹر جائے اور اپنا عمران خان کے لیے اور رپورٹ لے کر باہر آ جائے. وہ قوم کو بتا دیتے، لوگ مطمئن بھی ہو جاتے. لیکن اس سے آئی تھنک کہ چونکہ آج ہماری ریلی بھی ہے سوابی کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں، تو اس لیے یہاں سے جانا بھی پڑا. تو انشاءاللہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ ہو سکتا ہے پیر کو دوبارہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں. اچھا یوسف زئی اور صاحب، آئی یوسف زئی تھنک صاحب کہ 8 یہ فروری سے یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اس پہ میں مزید بھی آپ سے اپڈیٹ لوں گا. ظاہری بات ہے آپ بتا رہے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی نے منڈے کو بیٹھنا ہے اور ڈسکشن وغیرہ ہونا ہے، وہ تو چلیں اپنی جگہ ہے. لیکن محمود خان اچک زئی صاحب نے جو پریسر دیا اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے تھے، افریدی صاحب تھے وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں، اور گوہر صاحب تھے. لیکن وہ جتنی دیر محمود خان اچک زئی صاحب کیمرے پہ گفتگو کرتے رہے، یہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ یہ شاید محمود خان صاحب سے ایگری نہیں کر رہے، یہاں ڈس ایگریمنٹ ہے کسی بات پہ. کیونکہ محمود خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح بڑھا چڑھا کے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو بتا رہے ہیں اس طرح ہے نہیں کچھ. بیسیکلی اس کے کرکس یہ تھے. تو یہ اس پہ کیا آپ کا ٹیک ہے ایسا؟ یہ شاید وہ پوری طرح اس پہ آن بورڈ نہیں ہوں گے. ادروائز تشویش کی بات تو اس لیے ہے ہمارے لیے کہ حکومت جھوٹ اگر حکومت جھوٹ نہ بولتی اور شروع دن سے بتا دیتی کہ جی عمران خان کے یہاں کا مسئلہ ہے، ان کو ہم لا رہے ہیں یہاں پہ، اور فیملی کو آگاہ کیا جاتا، فیملی ان کے ساتھ ہوتی، ان کے سامنے ان کا سارا معائنہ ہو جاتا ہے، ٹریٹمنٹ ہو جاتی، تو پھر تو واقعی اتنی تشویش کی بات نہیں تھی. لیکن جو جو جیل مینول ہے اس میں تو یہ لازمی ہے کہ کوئی بھی قیدی اگر اس کے لیے ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑتا ہے، تو سب سے پہلے فیملی کو آگاہ کیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو زیادتی حکومت نے کی ہے اس پہ تو آئی تھنک کہ کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ نہیں، لوگوں مجھے کے اندر مجھے یہ تشویش ہے. بتائیے، مجھے سمجھنا یہ ہے کہ آپ بالکل غیر مطمئن ہیں. ظاہری بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے، آپ کا رائٹ بھی ہے، حکومت کو ملنے دینا چاہیے بھی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی مطمئن نہیں ہیں، اس کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب بھی اطمینان عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. لیکن محمود خان اچک زئی صاحب کیوں پورے اعتماد ہیں؟ ان کے جو انفارمیشن کے ذرائع ہیں وہ آپ لوگوں سے کچھ مختلف کیوں ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی. میں نے کہا نا کہ محمود خان اچکزئی صاحب شاید وہ چیز کو نارملائز کرنے کے موڈ میں ہوتے. شاید ان کا خیال یہ تھا کہ آج کا جو دھرنا ہے وہ یہ لوگ اٹھ جائیں اور کوئی آگے کا لائے عمل بنائے. ان کا ہو سکتا ہے ان کے اپنے خیالات درست ہوں، لیکن بہرحال اس سے معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوگا. لوگوں کے اندر تشویش کر بڑی مشکل سے لوگوں کو مطمئن کیا کہ جی ہم تو سپریم کورٹ آئے ہیں اور سپریم کورٹ میں انصاف مانگنے آئے، لیکن اب چھٹی ہوگی، 2 دن چھٹی ہوگی تو ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ پھر آج ریلی بھی ہے سوابی کے اندر، تو ظاہر ہے ادھر بھی جانا ہے. تو اس لیے یہ ختم ہوا دھرنا. لیکن ادروائز ہم دیکھیں گے منگل کو کوئی نیا عمل دیں گے. ہو سکتا ہے آج شام تک نیا عمل آ جائے.
کہ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس سے تو ہم مطمئن نہیں ہیں، اور میرے خیال سے قوم کے اندر بڑی تشویش ہے، اور عمران خان کوئی عام لیڈر نہیں ہے. کیا نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بڑی تکلیف ہوئی تو کیا وہ پیمز آئیں گے علاج کرنے کے لیے؟ اور اسی طرح بے یار و مددگار لا کر ادھر علاج کرا کے ان کو رخصت کر دیا جائے، کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہ نہیں ہو سکتا ہے تو عمران خان تو ان سے بڑا لیڈر ہے اور پاپولر لیڈر ہے اس وقت پاکستان کا. تو مجھے نہیں خیال ہے کہ اس چیز پہ کوئی قائل کر لیا جائے گا. حکومت نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ تسلیم کرے اور معافی مانگے قوم سے کہ جو انہوں نے کیا ہے غلط کیا ہے. یہ سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے، انسانی جان کے اوپر آپ نہیں کھیل سکتے. آپ کو چاہیے تھا سیاست سیاست کریں، لیکن اس حد تک نہ گریں کہ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب جب بیمار تھے تو ان کے لیے باقاعدہ ان کے معالج آتے تھے، وہ رپورٹ دیتے تھے. پھر ہم نے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو ارینج کیا. اگر وہ عمران خان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا تو وہ رپورٹ ہی بدلوا سکتے تھے کچھ اور. لیکن جو رپورٹ آئی انہوں نے اسی پہ فیصلہ کیا، ان کو باہر جانے دیا گیا. تو یہ جو جس طریقے سے یہ ٹریٹ کر رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے، تو آئی تھنک یہ بڑی تشویشناک بات ہے. نہیں یوسف زئی صاحب، اور جس اس سے جس کیا حاصل کنٹروورسی ہوگا؟ کا آپ ملک حوالہ تو یہ دے رہے چلا ہیں، نہیں سکے. جس کنٹروورسی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں تو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور انہوں نے کہا تھا یاسمین بی بی کو بھی نہیں پتا، اور وہ بڑا واویلا کرتے رہے اس وقت. اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ اس وقت تو معاملات کچھ اور شاید چل رہے تھے. لیکن یہ مدعا نہیں ہے. مدعا یہ ہے اب کہ آپ لوگوں کے جو پولیٹیکل جتنے بھی آپ نے فیصلے کیے، روزانہ احتجاج کی کال دے دے کے گورنمنٹ جو ہے اس کے مسلز بھی مضبوط ہوتے گئے. پھر وہ بہت بڑی سیاسی قوت کا، آپ عوامی قوت کا بھی مظاہرہ نہ کر سکے. پچھلے جب 24 میں 9-10 فروری کی کال تھی، اسی پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں کنکلوڈ ہو جانی تھی، وہ کال واپس لے لی گئی. ٹائمنگ الٹ پلٹ کرتے رہے. پھر علی امین گنڈا پور جب کال دیتے تھے اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے تھے. یہ ساری چیزیں اس نے گورنمنٹ کو جو ہے وہ پورا سپیس دے دیا کہ اب وہ عمران خان کی رہائی کی آپ کی تحریک تھی، اب آپ ملاقات تک اور آپ کو بتاتے بھی نہیں اور علاج کروانے لے جاتے ہیں. تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کے اپنے بھی تو جو آپ نے کارڈز کھیلے ہیں پولیٹیکل، شاید ان کا بھی تو کوئی دوش ہوگا نا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ہم نے کوئی غلط کارڈز کھیلے ہیں. لیکن دیکھیں، آپ اس ملک میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی سیاست ہو، آئین ہو، قانون ہو، رول آف لا ہو. یہاں پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رولز، کوئی ریگولیشن نہیں ہے. عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ سی ایم کو ملاقات کی اجازت دی جائے. ایک بیوروکریٹ وہاں بیٹھ کر ڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ وہ کہتا ہے نہیں ملاقات نہیں ہوگی تو نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے. ہمارے بالکل کارڈز ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ایک باقاعدہ ایک صوبے کی پولیس جو ہے وہ اس مقصد کے لیے بنا ہوا ہمارے لیے مختص کر دی گئی ہے کہ پرامن جلوس بھی یہ نکالیں تو تب بھی ان کو ماریں، ان کو بھگائیں، ان پہ تشدد کریں، ان پہ جعلی مقدمے بنائیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں. یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے آگے جا کے پھر سیاست اور بھی بہت چیزیں مشکلات پیدا کریں گی. ہمارا وقت تو جیسے تیسے گزر گیا اور گزر بھی رہا اور وہ ہے. لیکن شیخ ہر وقاص اکرم صاحب کی جو آڈیو آئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے پاس ہیلی کاپٹرز تھوڑی ہیں، سب لوگوں نے پہنچنا ہوتا ہے، اپنے حلقوں سے آنا ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر تھوڑی لے کے دیے ہیں، اس طرح کی جو آڈیوز آ رہی ہیں، اس پہ بھی اچھا خاصا یہ پھر ڈسکشن میں ساری چیزیں آتی ہیں کہ پارٹی کے ودن پارٹی کیا چل رہا ہے. کوئی شاید ڈیسیژن میکنگ میں بہت سارے مسائل ہیں، یا جو پاور کا ارتکاز ہے وہ شاید ڈیوائیڈڈ ہے بہت ساری جگہوں پہ پارٹی کے اندر. نہیں، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. شاید انہوں نے کس کانٹیکس میں بات کی تھی اور کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، میرا نہیں خیال ہے. شیخ صاحب پارٹی کے سینئر ہیں اور ہر وقت لگے رہتے ہیں پارٹی کے لیے. جو بات انہوں نے کی ہے مجھے اس میں کیونکہ ہو سکتا ہے کانٹیکس کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی، کس سے لگے ہوئے تھے، وہ میں نے پوری طرح نہیں سنا. میں کل سے میں خود بھی بیمار تھا، آپ کو پتہ ہے، میرے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے.